أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز مکرم حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ان ایام سے نوازا جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین دن ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے اس عظیم عشرہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے. اس اللہ کی ہم تعریف کرتے ہوئے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ ان ایام کو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس طریقے سے گزارا کرتے تھے، ہم اور آپ بھی ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. آج کے اس مبارک گھڑی میں جس عنوان کو لے کر آپ کے روبرو کھڑا ہوا ہوں وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لوگ قربانی کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے اس مسئلے کو جان لینا ضروری ہے کہ شریعت اس مسئلے پر کیا رہنمائی کر رہی ہے، کیا ہم جو عمل یا جو عبادت انجام دے رہے ہیں وہ عبادت شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. لہذا قربانی کے چند احکام اور مسائل آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں نہایت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ یہ قربانی جو ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں اضحیہ کہا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں نسک کہا جاتا ہے، اور کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے. آئیے ہم اور آپ جس عبادت کو انجام دینے کی تیاری کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، گویا کہ قربانی کا معنی کیا ہے. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی مفسرین اکرام بلکہ صاحب لغت جنہوں نے ڈکشنری کو لکھا ہے، مثال کے طور پر القاموس المحیط کے اندر قربان کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ما یتقرب بہ الی اللہ تعالی، یعنی جس کام کے ذریعے سے یا جس چیز کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے وہ قربانی. جس عبادت کے ذریعے سے، جس عمل کے ذریعے سے آپ اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں اسی کو قربان کہا جاتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج یا زکوٰۃ، یا اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں قربانی ذی الحجہ کے 10 تاریخ سے 13 تاریخ تک اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہیمۃ الانعام، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، ان جانور کو قربان کرنا، اسے قربانی کہا جاتا ہے.
قربانی کا جو طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ بتایا ہے کہ یہ تمام امتوں پر یہ دستور تھا، صرف امت محمدیہ پر نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت میں قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ جو ہم نے بہیمۃ الانعام جانور انہیں عطا کیا ہے اللہ رب العالمین کا نام لے کر اللہ کو یاد کرے۔ تو گویا کہ قربانی کا جو دستور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام امتوں پر اس دستور کو رائج کیا تھا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دستور ہو، اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام، یا اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سب امت میں قربانی کا طریقہ تھا۔ اب ہمیں اور آپ کو جاننا ہے کہ اس روئے زمین میں سب سے پہلی قربانی کب سے شروع ہوئی؟ تو جب ہم اور آپ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے قربانی کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کے اندر اس کا نام، ان دونوں کا نام نہیں ہے، لیکن مفسرین اکرام نے ان کا نام حابیل اور قابیل بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ آخَرُ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، جبکہ آدم کے دونوں بیٹے نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا، تو اس نے کہا، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی قربانی روئے زمین کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کی طرف سے ہوئی تھی، اور حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔ میں اس کے پس منظر نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ قربانی کے احکام و مسائل بیان کرنا ہے۔ پھر اس سلسلہ کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور سورہ صافات آیت نمبر 99 سے 110 تک تلاوت کیجیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے، تو سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد سے محروم تھے، اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ رب العالمین نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے نہایت بردبار اور چالاک ہوشیار لڑکے کی خوشخبری دی۔ اب جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ تو اپنے لخت جگر اسماعیل کو قربانی کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یعنی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا بت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اس نے کہا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ تو یہاں یہ دوسری قربانی کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کے اندر بیان کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس عمل کو انجام دیا۔ اب ہم اور آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قربانی جو عبادت ہے یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ عمل واجب ہے یا سنت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور اس کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے سنت قرار دیتے ہیں اور اس کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ میں دونوں فریق کے دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی آیت جو سورۃ الکوثر کے اندر ہے، آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔
تو کہا کہ قربانی کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس سے پہلے نماز کا ذکر ہے، اور چونکہ نماز فرض ہے اور اسی حکم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قربانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث جو سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3123 میں موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کو استطاعت ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ پھٹکے، ہماری عیدگاہ سے دور رہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھٹکارا ہے، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری عیدگاہ میں وہ نہ آئیے۔ تو جو لوگ واجب کے دلائل پیش کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ اور بھی چند دلائل پیش کرتے ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 دلیلیں پیش کی ہیں۔ اب دوسرا فریق جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم حدیث نمبر 1977 میں موجود ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفارہ، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھے، وہ شخص اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارادہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی ارادہ کرے، اس کا مطلب کہ آپ نے اسے ضروری قرار نہیں دیا، جو لوگ دلیل سنت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب کا عنوان ہے باب سنت الاضحیہ، یعنی قربانی سنت ہونے کا بیان، قربانی سنت ہونے کا بیان، یعنی اس کا عنوان ہی ہے کہ قربانی سنت ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ مسلک ہے کہ قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اور بطور دلیل ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر 5545 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن میں ہم جس چیز سے آغاز کرتے ہیں وہ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ہے، پھر ہم گھر لوٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا فمن فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو حاصل کر لیا۔ تو کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لا کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اور اس حدیث کے اگلے حصے میں ہے کہ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، یعنی جس نے ایسا کیا، پہلے نماز ادا کی، پھر گھر گیا، قربانی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ یہ دلیل، اس دلیل کی بنیاد پر ایک مشہور محدث امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ الدلیل علی ان الاضحیہ سنت۔ یہ ان حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلائل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت، یہ قربانی سنت ہے، لیکن یہ سنت ایسی سنت ہے جس کو عام سنت نہیں کہی جا سکتی، بلکہ یہ خاص سنت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ جب سے قربانی کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا یا قربانی کا حکم نازل فرمایا، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا سال، کوئی ایسا سال نہیں گزرا جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ اب قربانی کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے ایک بات کو جان لیں کہ جس طریقے سے ہر عبادت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا ضروری ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے اور اس میں بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
قربانی کے گوشت اور اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی تم کس نیت سے کر رہے ہو، گویا کہ خلوص نیت یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ تو اخلاص ضروری ہے۔ جس طریقے سے عبادت میں آپ ہر عبادت میں اخلاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری نمائش کے طور پر، لوگوں کے دکھاوے کے طور پر آپ کوئی عبادت نہیں کرتے، تو قربانی میں بھی اس چیز کو ملحوظ رکھیں۔ اپنے بکرے کو، اپنے قربانی کے جانور کو فوٹو نکال کر کے، تصویر نکال کر کے لوگوں میں شیئر نہ کریں، کیونکہ اس میں ریاکاری ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اور آپ قربانی کا جانور خریدیں تو حلال پیسے سے خریدیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1015، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا جب آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ جس پیسے سے ہم قربانی کا جانور خرید رہے ہیں اس میں 1 روپیہ بھی حرام نہیں ہونا چاہیے، 1 روپیہ بھی حرام نہ ہو، بلکہ حلال ہو۔ اسی طریقے سے بہیمۃ الانعام کی قربانی ہوتی ہے، اونٹ، اسی طریقے سے بیل، بھیڑ اور بکری، اور نر و مادہ ملائیں گے تو 8 قسم کے جانور ہو جائیں گے۔ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جانور کی ہم اور آپ قربانی کریں، اس میں کون کون سی صفت پائی جائے جس میں ہم اور آپ قربانی کریں۔ تو جیسا کہ قربانی ایک اہم عبادت ہے، تو بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ تو قربانی کے جانور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت ہے وہ 4-5 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے اقرنین، ایک لفظ ہے املحین، ایک لفظ ہے سمینین، اور ایک لفظ ہے سمینین، اور اس کے علاوہ بھی کئی الفاظ اور استعمال ہوئے ہیں۔ یہ 4 الفاظ کو آپ سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ ہر سال 2 میڑھے کی قربانی کیا کرتے تھے، 2 دمبے کی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو ان دمبے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اقرنین، دونوں سینگ والے ہوتے تھے، اقرنین سینگ والے جانور۔ دوسری چیز املحین، اس کے رنگ سیاہ اور سفید ہوتے تھے۔ اس جانور کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سفید اور سیاہ، سفید اور سیاہ مائل۔ بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا میڈھا لاؤ، ایسا دمبا یا بکرا لاؤ جو چلتا بھی ہو سیاہی پر، جو بیٹھتا بھی ہو سیاہی پر، اور جو دیکھتا بھی ہو سیاہی پر۔ یہ 3 الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، چلتا پھر بھی سیاہی، بیٹھتا پھر بھی سیاہی، اور دیکھتا ہوں پھر بھی سیاہی۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مفہوم سیدھا سا یہ ہے کہ چلتے وقت اس کا پیر سیاہ نظر آئے، یعنی کالا رنگ کا ہونا چاہیے پیر۔ اور اسی طریقے سے جب بیٹھے تو بیٹھنے کے وقت اس کا پیٹ نظر آتا ہے، تو بیٹھتا ہو سیاہی پر، یعنی اس کا رنگ، پیٹ کا رنگ بھی کیا ہو؟ کالا ہو۔ دیکھتا ہو سیاہی پر، یعنی اس کا سر کا رنگ بھی کیا ہو؟ کالا ہو۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا۔ یہ بہترین رنگ، آپ یوں تو کسی بھی رنگ کے جانور کو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انتخاب فرمایا کرتے تھے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر املحین، اقرنین، اور تیسری چیز ہے سمینین اور سمینین۔ سمین سا سے ہے، سا کا مطلب ہوتا ہے قیمتی جانور، ایسا ہو کہ وہ جانور کیا ہو؟ قیمتی ہو۔ اب قیمتی کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں اللہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے، اس کو ہم لاکھوں میں خریدیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔
اس کی مزید وضاحت سمینین سین سے، جس کا مطلب کہ موٹا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 موٹے اور قیمتی جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو جانور کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رنگ سیاہ سفید ہو اور سینگ والے ہو، قیمتی جانور ہو اور موٹے تازے جانور ہو۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چیز جو فرماتے وہ یہ کہ 2 دانت کا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنے جانوروں کو ذبح نہ کرو مگر دانت والے، جس کے دانت آئے ہیں 2 دانت، ان جانوروں کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ کون ایسے جانور ہیں جن کو ذبح نہیں کیا جا سکتا یا جو قابل قبول جانور اللہ کے نزدیک نہیں ہیں؟ اس کے لیے سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث نمبر 2802، اچھی طرح سے یاد کر لیں، اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ کون کون سے؟ الاوراء بین اورھا، یعنی ایسا جانور کہ جو جانور ایسا لنگڑا ہو کہ جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن کیا ہو؟ ظاہر ہو۔ والمریضۃ بین مرضھا، اور بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو۔ الاورا کا مطلب ہوتا ہے اندھا پن، یعنی اندھا پن جس کا اندھا پن کیا ہو؟ ظاہر ہو، یعنی اندھا جانور جس کا اندھا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بھی کیا ہو؟ ظاہر ہو۔ والارجاء بین ضلعھا، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اور چوتھی چیز ہے والکثیر التی لا تنقع، یعنی ایسا بوڑھا اور دبلا اور کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گوشت ہی نہ ہو۔ 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اندھا جس کا اندھا پن ظاہر ہو، بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، اور اسی طریقے سے ایسا جانور جس میں صرف اس کے ڈھانچہ ہی ہو اور ڈھانچے کے اوپر چمڑے کھال ہو اور اس میں گوشت نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے کان کا کٹا ہوا، چاہے سامنے سے ہو پیچھے سے ہو، کان سوراخ ہو، اور سینگ کا کٹا ہوا یا سینگ کا ٹوٹا ہوا، اور اسی طریقے سے ہونٹ کا کٹا ہوا اور دم کا کٹا ہوا، ناک کا کٹا ہوا، ان تمام جانوروں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جو قربانی دے رہے ہیں یہ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو سامنے والے کو پوچھنا نہ پڑے کہ کیا اس کے جو ہے دم کٹے ہوئے ہیں، اس کے کان کٹے ہوئے، اس کی قربانی چلتی یا نہیں، ایسا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو خود ہی اپنا دل گوارا نہیں کر رہا ہے تو ایسے جانوروں سے ہم اور آپ کیا کریں؟ اجتناب کریں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی سننے آیا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی لنگڑا جانور ہے اور لنگڑا جانور رہنے کی وجہ سے اگر 7 آدمی نہیں، یعنی جیسے بیل وغیرہ ہے تو 7 آدمی نہیں، 3 آدمی 2 آدمی چلے تو جائز ہے۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجوز فی الاضاحی، یہ 4 صفتیں والے جانوروں کی قربانی اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، چاہے وہ اکیلے کرے یا 3 آدمی مل کر کرے۔ بہرحال یہ قربانی کے مسائل میں ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وقت کی قلت ہے، کہ کیا ایک بکرے کی قربانی تمام لوگوں کی طرف سے ہوں گے یا نہیں؟ تو پہلے بات یہ جان لیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ ہر آدمی کی طرف سے اپنی اپنی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور کاٹا کرتے تھے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانیاں کی، 1-2 نہیں بلکہ 100 اونٹوں کی قربانیاں کی۔ تو اللہ نے اگر کسی کو استطاعت دی ہے، کسی کو طاقت دی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہر ایک کی طرف سے قربانی کروں، تو یہ کرنا جائز اور درست ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں
ایک میری اللہ نے استطاعت نہیں دی ہے، طاقت نہیں دی ہے، یا طاقت رہنے کے باوجود میں اس پیسے کو اور کسی کام میں لگانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے بھی دلیل ہے کہ وہ ایک بکرے کی بھی اگر قربانی کرتا ہے تو تمام اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے۔ اس کی دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 1501 میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی مشہور تابعی عطا ابن یسار رحمہ اللہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اس زمانے میں کس طریقے سے لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے گھر والے کی طرف سے ایک ہی بکری کی قربانی کیا کرتا تھا، پھر وہ خود کھاتا تھا اور لوگوں کو بھی کھلایا کرتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فخر آ گیا، لوگوں کے درمیان ریاکاری آ گئی، لوگوں کے درمیان نمائش آ گئی، پھر ویسا ہی حالت ہے جیسا کہ تم آج دیکھ رہے ہو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی اگر ایک بکرے کی قربانی کوئی اپنے گھر کی طرف سے کرے اور اس گھر میں 5 آدمی 6 آدمی 10 آدمی 20 آدمی اگر شامل ہے تو ایک ہی بکرا یہ کافی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے قول نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قول ہے، اور سنن ترمذی حدیث نمبر 1501 میں موجود ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ ہاں، کیا ہم اور آپ جس طریقے سے بیل کی قربانی کرتے ہیں تو اس میں حصہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے کافی ہے، ایک حصہ تمام گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہے، بلکہ ایک حصہ میں صرف ایک ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے، اور یہ بھی جو ہے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے کتنے دن قربانی کے ہیں ایام، تو اس کے بارے میں جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر 16751 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فی کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے تمام دن ذبح کرنے کے ہیں، اور ایام تشریق 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا نام یوم النحر ہے، اور اس کے بعد جو 3 دن ہیں اس کا نام ہے ایام تشریق۔ تو گویا کہ 10 تاریخ 11 تاریخ 12 اور 13 تاریخ ان 4 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ان تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ذی الحجہ مہینے کی 10 تاریخ ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ 10 ذی الحجہ کو کریں، کیونکہ یہ 4 دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وقت کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت کے مطابق قربانی جیسی اہم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی، ہماری عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائی، اور ہماری عبادتوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں ذریعہ نجات اور آخرت میں بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، اور اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بولا ایمان اور اسلام کی حالت میں بولا، آمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔